چیپٹر انہوں نے بنائے ہیں ایک لیکچر کے اندر. ایک پہلا تجوید، دوسرا فقہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا سیرت الرسول. اس ہر چیپٹر کے اندر پھر آگے ایک اور لیکچر شروع ہو جائے گا. دیکھو لیکچر نمبر 2 اس کے اندر پہلے تجوید، تھوڑی سی تجوید ہے ادھر سے لے کر ادھر تک، پھر آگے فقہ، پھر آگے سیرت الرسول. پھر اسی طرح انہوں نے تیسرا لیکچر بنایا پھر تھوڑی سی تجوید. دیکھو تجوید اتنی سی ہے ٹوٹل ادھر سے اور ادھر سے لے کر ادھر تک انہوں نے فقہ دی ہے جہاں پر ادھر تک، اور ادھر سے آگے سیرت الرسول دی ہے. پھر آگے لیکچر نمبر 4. اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیک وقت ایک لیکچر کے اندر تجوید بھی ملے گی، ایک لیکچر کے اندر فقہ بھی ملے گا، ایک لیکچر کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی پتہ چلے گا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر میری طرف ٹوٹل 2 منٹ کا لیکچر ہے، لیکن اس کو غور سے سننا ہے. آپ کے امتحان کی تیاری ہوگی. جو بچیاں یا بچے ناظرہ امتحان ناظرہ مکمل کر چکے ہیں آلریڈی اس کے 2-3 لیکچر سننے سے یا پڑھنے سے، میں تو پڑھوں گا نا لیکن آپ تک یہ چیز پہنچے گی. سننے سے بچی ناظرے کے امتحان دے گی کیونکہ اس کی تجوید بھی بہتر ہو جائے گی، اس کا فقہ بھی بہتر ہو جائے گا. فقہ سوال بھی آتے ہیں اس کے اندر، ناظرے کے امتحان کے اندر فقہ کا سوال بھی آتے ہیں. کہتے ہیں وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، باقی ناپاکی کا کیسے آپ کو پتہ چلے گا، کپڑے ناپاک کیسے ہوئے ہیں، پاک کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑے چھوٹے موٹے سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ہے فقہ. سیرت الرسول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آ جاتی ہے. ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کے دادا کا کیا نام تھا، انہوں نے کہاں زندگی گزاری، کتنی زندگی گزاری، مدینہ کے اندر کتنی گزاری، مکہ کے اندر کتنی گزاری. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورتیں نازل ہوئی، کتنا عرصے تک نازل ہوئی، کتنی عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں زندگی گزاری، وہ ان کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، وہ سارا سیرت رسول کے اندر آ جاتا ہے. آج ہم سب سے پہلے کیا چیز پڑھیں گے؟ سارے بولو، یہ سننا نہیں ہے، اس کے ساتھ بولنا بھی ہے، اونچا بولو. ٹھیک ہے. اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جمعے کا خطاب شروع ہو رہا ہے بھائی آپ سنتے جاؤ. سننا نہیں ہے، آپ کے ساتھ بولنا ہے. جب بولیں گے آپ کو اس کا سبق آئے گا بھی. کیا پڑھیں گے آج؟ تجوید کا سبق پڑھیں گے. تجوید کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ سب سے پہلے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے آداب، تلاوت کے آداب. کس کے آداب؟ تلاوت کے آداب. اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے تلاوت کے آداب پڑھنے. جب آپ غور سے سنیں کہ جب آپ قرآن مجید اٹھائیں گے سب سے پہلے تجوید کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے. کیسے لگانا ہے؟ کیا باوضو لگانا ہے یا بے وضو لگانا ہے؟ قرآن مجید کو کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ ناپاک جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے یا پاک جگہ پر بیٹھ کے؟ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قبلے کی طرف پیٹھ کرنی چاہیے یا قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں بنیادی چیزیں پہلے سب سے پہلے لیکچر میں بتا رہے ہیں، بنیادی چیزیں. اب سب سے پہلے بنیادی چیز کہ قرآن مجید کا ادب کیا ہے، قرآن مجید کا کیا ادب ہے. اب قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے. ہم دنیا کی کتابوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسکول کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، جی پھینک بولی، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلا ادب ہے. اس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے. کیا ہے؟ ایک ایک ٹاپک میں بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. قرآن مجید کا پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کو کتاب اچھے طریقے سے اس کو کتاب ایکسیپٹ کرو دل کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو ہر لحاظ سے اس کو ادب کے ساتھ رکھنا ہے، اٹھانا ہے، جھولی گود میں رکھنا ہے، قرآن مجید پھٹے میں رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ پھٹا پاک ہونا. یہ سارا پہلا ادب ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ باوضو ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا. 27 پارے کے اندر بچوں نے پڑھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن مجید کو نہ چھوؤ بغیر باوضو، مطلب اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اگر آپ کو وضو نہیں ہے، وضو کر لو. اس کے بعد دوسرا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا. کیا ہے؟ مجید کو سمجھ کر پڑھنا کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کی مناجات کو اپنے دل کے اندر سمجھنا. قرآن مجید کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ مناجات ہے، دعا ہے. قرآن مجید کو اس کو دل کے اندر بٹھانا کہ یہ میرے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے دعا لکھی ہو تو یہ میرے آداب اس کے اندر یا میری اس کے اندر زندگی سمجھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا آداب ہے، یہ قرآن مجید کا آداب ہے. چوتھا آداب ہے قرآن مجید کو
کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا، اس کو رکھنا بھی پاک جگہ پر، اس کو جہاں پر پھٹے پہ رکھ کے پڑھیں وہ بھی پاک جگہ پر، گودی میں رکھ کے پڑھو، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی پاک ہونے چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ پانچواں آداب ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، کیا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا چھٹا جو آداب ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید 24 پارے کے اندر آتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، پڑھنے لگو، قرأت مانا پڑھنا، پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اچھا، اس کا ساتواں آداب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کا آداب ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کے فوراً قرآن مجید شروع کریں، بسم اللہ بھی قرآن مجید کا آداب ہے۔ آٹھواں آداب کیا ہے؟ غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، سستی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ نیند آ رہی ہو، وضو نہ ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، یہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کا بے ادب ہے، بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نوواں کیا ہے اس کا ادب؟ دل لگا کر پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سچے دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 10واں آداب کیا ہے؟ قرآن مجید کے پڑھتے وقت غلط گفتگو اور کہکا نہیں لگانا چاہیے، بڑا بڑا اونچی آواز سے ہنسنا، تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ہنس بھی رہی ہے، حالانکہ کہکا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر شیطان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 11واں ادب کیا ہے؟ مرتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سپیڈ نہیں تے بس جی ادا لفظ پڑھنا تے کوئی پڑھا تے کوئی نہ پڑھا تے بجو نہیں نہ، ایسا نہیں، مرتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ادب اور بڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ 12واں ادب ہے قرآن مجید کو حسن صوت، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نغمہ اور رقت قلبی کا خیال کرنا چاہیے، قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے دل بھی نرم ہو، انسان کا دل ایسے ہو جیسے قرآن مجید یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، انسان کو رقت قلبی کیا ہوتا ہے؟ دل کا نرم ہو جانا، قرآن پاک پڑھتے وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ 13واں ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرنا چاہیے، جیسے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، قرآن مجید کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا زیور حسن صوت ہے۔ حسن صوت کیا ہوتا ہے؟ اچھی آواز ہے، اچھا لہجہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ 14واں آداب کیا ہے اس کا؟ قرآن مجید کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید مجھے کہہ کیا رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، قرآن مجید مجھے کس چیز کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، شراب نہ پیا کرو، گناہ نہ کیا کرو، کون سا حکم دے رہا ہے اور کون سے حکم سے روک رہا ہے۔ قرآن مجید کا 15واں اور آخری آداب بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے معرف، علم اور معرف کے سامنے خود سپردگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کا موضوع آیا ہے، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر جو نماز کا ذکر آیا ہے، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میرا سر بھی اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا جی، یہ جو نماز کا ذکر ہے میں نہیں مانتا، میں کیوں پڑھوں جی؟ قرآن مجید کے اندر ذکر میرے لیے تھوڑی نماز کا ذکر ہے، نہیں میرے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی اس کا آخری ادب ہے خود سپردگی۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے آپ دوسرے کے حوالے کر دینا۔ قرآن مجید کا حکم آئے تو اللہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، قرآن مجید کے حوالے کر دو کہ یا اللہ تو نے جسم دیا ہے، تو نے روح دی ہے، تو میں سارا کام تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا جسم اور میری جان سب کچھ حاضر ہے۔ نماز پڑھنے کا کہے تو میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دینے کا بول تو میں زکوٰۃ دوں، ٹھیک ہے، شراب چھوڑنے کا بول تو میں شراب چھوڑ دوں، گناہ چھوڑنے کا بول تو میں گناہ چھوڑوں۔ خود سپردگی بھی ہوتی ہے، خود سپردگی ہوتی ہے کہ یہ کتاب میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو خود سپردگی ہے کہ اپنا جسم، اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ یا اللہ تو نے جس لیے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، آج میں آپ کے حوالے ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انسان کو کم کرتا ہے۔ یہ تھا آج تجوید کا لیکچر، جو میں نے آپ کو 15 آداب قرآن مجید کے بتائے۔ کتنے آداب؟ 15۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یاد کرو گے نا؟ یہ یاد کرنے ہیں۔ جب قرآن مجید کے 15 آداب یاد کرو گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا جو مثال کا
کا اٹیکٹ ہوتا ہے، قرآن مجید جو کہنا چاہتا ہے وہ آپ کے دل کے اندر اترے گا۔ قرآن مجید کا پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ 15 آداب رکھتے ہیں۔